علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے مسئلہ نمبر 121 پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے نماز میں ستر عورت فرض ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے صاحب کتاب نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ معنی یہ ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے یا مسجد کے قریب اپنی خوبصورتی لازم پکڑو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آگے فرماتے ہیں یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس سے اس مسئلے پر استدلال کیا گیا ہے کہ نماز میں ستر عورت فرض ہے۔ استدلال اس طرح کیا گیا ہے، وہ اس طرح کہ آیت کریمہ میں مذکورہ لفظ زینت، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے زینت، تو زینت سے مراد ایسے کپڑے ہیں جو شرمگاہ کو ڈھانپ سکیں، اور مسجد سے مراد نماز ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو لازم پکڑو، یعنی شرمگاہ کو کپڑوں سے چھپاؤ۔ اس معنی کے لحاظ سے ستر عورت کی فرضیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس کا معنی وہ نہ کیا جائے جو معروف اور معلوم ہے، یعنی مسجد کا جو عام معنی ہے وہ کیا ہے؟ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ معنی مراد نہ لیا جائے تو پھر یہاں پر مسجد سے مراد نماز ہے۔ صاحب ہدایہ کی رائے ہے، وہ لکھتے ہیں نمازی کے لیے فرض ہے کہ اپنی شرمگاہ ڈھانپے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے دوران نماز تمہارے لیے اس قدر کپڑے پہننا ضروری ہے جو شرمگاہ کو ڈھانپ سکیں۔ اسی مفہوم کی طرف امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میلان کیا ہے، اور امام فقی ابو اللیث نے بھی اپنی تصنیف تنبیہ میں اسی طرف گئے ہیں وہ بھی۔ تو یہ مسجد کا معنی اگر نماز کیا جائے تو پھر اس سے ستر عورت کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، لیکن مسجد کا معنی نماز یہ معروف اور مشہور معنی نہیں۔ مشہور معنی مسجد کا سجدہ گاہ ہے، فرماتے ہیں، اور اگر مسجد کو اپنے معروف علمی معنی پہ رکھیں تو پھر لفظ صلاۃ یا لفظ طواف مقدر ہوگا۔ جیسا کہ قاضی اجل علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے اولاد آدم، ہر مسجد کے نزدیک نماز یا طواف کے لیے اپنے کپڑے زیب تن کر لو جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپ لیں۔ یہ معنی ہوا اس صورت میں جبکہ مسجد کو اپنے معروف اور مشہور معنی پہ رکھا جائے۔ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ مرد نماز ادا کرنے کے لیے اپنی حیت کو خوبصورت بنائے، اپنے ظاہری بدن کو آراستہ کرے، خوبصورت بنائے۔ اس آیت میں دوران نماز ستر عورت کے وجوب کی دلیل ہے۔ قاضی بیضاوی کا کلام یہاں مکمل ہوتا ہے۔ موصوف نے، یعنی قاضی بیضاوی نے، جو طواف کے لیے ستر عورت کو شامل کیا، اس کی وجہ کچھ اس طرح ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور جو انہوں نے سنت کے حوالے سے بات کی اس سے مراد یہ ہے
کہ زینت کا لفظ جب کپڑوں کے معنی میں ہے اور خضوع میں امر وجوب کے لیے ہے تو مفہوم یہ حاصل ہوا کہ نماز میں ستر عورت واجب ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے لفظ زینت سے تعبیر فرمایا، لفظ لباس ارشاد نہیں فرمایا، تو لکھا کہ ایسا طریقہ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ دوران نماز اچھا اور خوبصورت لباس زیب تن کرنا چاہیے۔ اس وقت یعنی قاضی بیضاوی کی یہ بات ٹھیک ہوگی جو انہوں نے کہی کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ دوران نماز ستر عورت واجب ہے۔ اس سے وہ وہم بھی دور ہو گیا جو علامہ بیضاوی کے کلام سے پیدا ہوتا تھا کہ آیت کریمہ میں امر کا جو صیغہ خضوع وجوب اور ندب اور استحباب سب کے لیے ہے۔ تم بھی غور کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ خضوع زینتکم کا معنی ہے تم اونی یا سوتی لباس جو زینت والا ہو وہ ہر مسجد میں پہن کر جاؤ جب بھی تم نماز ادا کرنے جاؤ، یا جب بھی تم طواف کرنے جاؤ۔ لوگ اس وقت برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ جناب طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں آدمیوں کو ریشم اور دیباج پہننے کا حکم نہیں دیا۔ بات یہ تھی کہ دور جاہلیت میں جب کوئی آدمی طواف کرنا چاہتا تو وہ برہنہ ہو جاتا اور اپنے کپڑے مسجد کے باہر ہی اتار کر رکھ دیتا، اور اگر کپڑے پہنے ہوئے طواف کرتا تو اسے مارا پیٹا جاتا تھا اور کپڑے اتار لیے جاتے تھے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ان کپڑوں کو پہن کر نہیں کریں گے جن کو پہن کر ہم نے گناہ کیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت کریمہ میں بطور تفاعل کہا گیا تاکہ وہ لوگ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں جس طرح وہ کپڑوں سے طواف کے وقت الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زینت سے مراد کنگھی کرنا ہے، اور ایک قول کے مطابق اس کا معنی خوشبو لگانا ہے، اور سنت یہ ہے کہ مرد کو نماز ادا کرنے کے لیے اپنی شکل و صورت خوب سے خوب تر بنانی چاہیے۔ ھذا لفظ صاحب کشاف کی آیت کا معنی بیان کرنے میں صاحب مدارک نے اتباع کی ہے، یعنی صاحب مدارک نے بھی اس آیت کا معنی بیان کرنے کے لیے صاحب کشاف کی پیروی کی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ صاحب مدارک نے طواف اور اس سے متعلق قصے کو ذکر نہیں کیا ہے۔ آگے دیکھیے، فتاوی حماریہ میں تفسیر کبیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ زینت اختیار کرنے کے معاملے میں 4 اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حکم طواف کے لیے ہے، دوسرا یہ کہ ستر عورت کے بارے میں وارد ہو، یعنی نماز کے دوران ستر عورت لازم ہے، تیسرا یہ حکم جمعہ، عیدین اور دیگر اسلامی اجتماعات کے لیے ہے، اور چوتھا قول جو شاذ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اخلاق اور محاسن کو ان کے مناسب کنگھی سے خوبصورتی دیں۔ حاصل کلام یہ کہ دوران نماز ستر عورت اس آیت کریمہ سے فرض ثابت ہو رہا ہے، یہی قول مختار اور پسندیدہ ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے یہ خطاب تمام اولاد آدم کو ہے جیسا کہ بعض کا مذہب ہے، یا مسلمانوں کے لیے خاص ہے جیسا کہ اکثر حضرات کہتے ہیں۔ اس کی تصریح صاحب حسینی نے کی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ستر عورت اگرچہ سب کے لیے فرض ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا قول یا بنی آدم دلالت کرتا ہے، لیکن دوسرا قول کون سا، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے ستر عورت فرض ہونا، دوسرا قول یہی آیت سے مراد ہے، اور اسی کی گواہی فطرت سلیمہ بھی دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے دوران ستر عورت کی بات ہو رہی ہے، صرف ستر عورت کی بات نہیں، گفتگو نماز کے دوران ستر عورت کی ہو رہی ہے، محض ستر عورت کی بات نہیں۔ اگرچہ بعض حضرات کے قول کی تصحیح بھی ممکن ہے کہ بعض حضرات نے جو کہا ہے کہ پوری بنی آدم کے لیے یہ حکم ہے، تو اس کی بھی تصحیح کی جا سکتی ہے۔ وہ اس طرح کے بطور اقتضاء النص ایمان کا اس بات کیا جائے، یعنی ایمان لاؤ، پھر نماز کے لیے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیا کرو،
بہرحال اس بارے میں گفتگو طویل ہے جسے میں چھوڑ دیتا ہوں، ہمارا مقصود اسی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ قول باری تعالیٰ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا کا معنی یہ ہے کہ تم کھاؤ اور پیو جو تمہارے لیے طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی مت کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا اسے حرام ٹھہرا کر زیادتی نہ کرو۔ اس لیے کہ مروی ہے کہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے دوران حج چربی وغیرہ کھانے سے اجتناب کیا، پرہیز کیا، اور بنی عامر کی متابعت میں، یہ قبیلہ تھا، بنی عامر کی پیروی میں انہوں نے اسے قابل تعظیم گردانا اور یہ سمجھا یہ تعظیم کی چیز ہے۔ اس پر انہیں کہا گیا جو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا وہ سب کچھ کھا سکتے ہو، اور اس میں سے کسی کو حرام ٹھہرا کر اسراف کا ارتکاب نہ کرو۔ تو یہاں پر اسراف جو ہے خاص معنی کے لیے استعمال کیا گیا، یا پھر ان الفاظ کے ذریعے بہت زیادہ کھانے اور پینے کی نہیں وارد ہے، اس صورت میں اسراف اپنے عمومی معنی پر ہوگا۔ لہذا آدمی کو اس بات میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ کثرت خوری بدن کے لیے ضرر پہنچانے والی بات ہے۔ زیادہ کھانے سے بدن کو نقصان پہنچتا ہے اور اس سے امراض پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ منقول ہے جناب علی بن حسین بن واقد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نصرانی طبیب نے پوچھا، عیسائی طبیب نے، کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن کریم میں طب کی کوئی بات ہے، حکیمی کی کوئی بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ایک آیت کے آدھے حصے میں تمام طب کو جمع کر دیا ہے، یعنی پوری حکمت کو جمع کر دیا ہے، اور وہ قول یہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ تو ایک آیت کے آدھے حصے میں۔ پھر اس نے پوچھا تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طب کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی؟ تو انہوں نے فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کو آسان اور مختصر الفاظ میں جمع فرما دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے المعدۃ بیت الداء والحمیۃ رأس کل دواء واعطی کل بدن ما عودتہ۔ یہ حضور کا ارشاد پورے علم طب کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ معدہ بیماری کا گھر ہے، اور حمیت یعنی پرہیز ہر دوا کی سردار ہے، اور ہر بدن کو وہی دے جو اس کی عادت ہے۔ وَأَعْطِ كُلَّ بَدَنٍ مَا عَوْدَتُهُ۔ یہ سن کر نصرانی نے کہا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے جعلی نوس کے لیے طب کو باقی نہیں چھوڑا۔ یہ بات صاحب کشاف نے ذکر کی ہے۔ مدارک اور بیضاوی میں ایک اور وجہ بھی مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ لا تسرفو کا معنی یہ ہے کہ تم حرام کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور تفسیر زاہدی میں ایک اور معنی بھی لکھا گیا ہے، یعنی تم اللہ تعالی کی کسی چیز کا کفر نہ کرو۔ ان سب معانی کا معال یعنی اس کا خلاصہ اور انجام یہی نکلتا ہے کہ حد سے نہ بڑھو، جو کہ اصل معنی ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 121 تھا جو یہاں مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ مسئلے کو آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔